بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام جس کے نام پر یہ ملک بنا ہے، یہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، اور دونوں میں کیا ڈفرنٹ ہے آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھنے والا ہوں میں اس ولاگ میں۔ اور اگر میری بات پسند آ جائے یا اچھی لگے تو پھر آپ کو ایک چھوٹا سا میرا کام ضرور کرنا ہوگا کہ اس چینل کو تھوڑا سا سپورٹ کیجیے گا جیسے آپ کو مناسب لگے۔ پہلے میں بات شروع کرتا ہوں، اسلام ہے کیا بیسیکلی؟ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اسلام کو، اور اسلام ہے کیا؟ یہ بڑا فرق ہے۔ جو ہمیں اسلام آج کے اس زمانے میں بتایا جاتا ہے نا، اصل اسلام اس سے بہت زیادہ ہٹ کے ہے۔ بات شروع کرتا ہوں ایک حدیث سے۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بیٹھ گئے ان کے سامنے، اور سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا کہ اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اس سوال پر جواب دیتے ہوئے بتایا کہ کلمہ پڑھنا یعنی مسلمان ہو جانا، نماز قائم کرنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینی، 5 ارکان جو اسلام کے ہیں وہ گنوائے۔ جو ہمارے ایک معاشرے میں 5 ارکان اسلام کے بڑے مشہور ہیں۔ تو پھر دوسرا سوال کیا جبرائیل علیہ السلام نے، اور انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ ڈفرنٹ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی علماء اکرام ہیں یہ ڈفرنٹ نہیں بتاتے۔ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم ایماندار بھی ہیں، ہمارے پاس ایمان بھی ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ جب اسلام اپنا ایمان کے بارے میں سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کلمہ طیبہ کی شہادت دینا، گواہی دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہے۔ اب کلمہ کی گواہی دینا کیا ہے؟ یہاں پر آ کے جو ہے نا ڈنڈی ماری جاتی ہے ہمارے علماء اکرام کی طرف سے۔ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، کوئی بھی بندہ جو غیر مسلم بھی ہو تو وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، وہ ایمان لے آیا سمجھو۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے ایماندار یا ایمان والا یا مومن نہیں بنتا انسان، کیونکہ سورہ حجرات میں ایک آیت ہے 14 نمبر غالباً، اس میں کہا یہ جا رہا ہے قالت العرب آمنا، کہ یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ تم کہو کہ تم مسلمان ہوئے ہو اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو دلوں میں داخل ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے زبانی کلامی ایمان والا بندہ نہیں ہو جاتا۔ ایمان کی یہ ایمان کی صفتیں جو ہم پڑھتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ جو تصدیق بالقلب والی بات ہے نا، جب تک یہ آپ کو میسر نہیں آتی آپ ایمان والے نہیں ہوتے، آپ صرف مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کی ڈیفینیشن 5 ارکان اسلام کے، ان پر آپ عمل پیرا ہو جائیں تو آپ مسلمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان آپ کو عطا ہے، اللہ کی جو عطا ہوتی ہے تو پھر آپ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ طیبہ کی دل کی تصدیق کرنا، کہ آپ کا دل بیدار ہو، آپ کے دل میں کلمے کا ذکر ہو یا اللہ اللہ ہونے لگ پڑے، جس کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ تو یہ جو دل ہے نا، یہ جو قلب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہوئی ہے جو انسان شاید ہمارے آج کے مسلمان نہیں سمجھ سکے۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو بڑا کمزور اور کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ
تیرے اندر تمام جہانوں کی کنجیاں بند ہیں. یہ ایک قلب نہیں ہے انسان کے اندر. انسان کے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کی طرف مولا علی علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے اور تیری شفا بھی تیرے اندر ہے. جب آپ کا قلب بیدار ہوگا تو تب آپ ایمان والے ہوں گے, تب آپ مومن کہلائیں گے. اور جب آپ مومن کہلائیں گے تو پھر آپ کی نماز قائم ہوگی. قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قائم ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک تو مطلب ہے کہ آپ کوئی مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پہ آپ ایک بلڈنگ بنا دیتے ہیں, اب وہ قائم ہو گئی, وہ کھڑی ہے سالہ سال وہیں پہ قائم ہے. اور ایک قائم ہونے کا مطلب اور ہے, اور وہ ہے اگر کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کو فون کرتا ہے تو وہ آگے سے اٹینڈ کرتا ہے تو ان دونوں میں پھر رابطہ قائم ہو گیا. ایک قائم ہونے کا یہ مطلب ہے. اور نماز کے حوالے سے دونوں ہی مطلب صادق آتے ہیں. ایک جو آپ بلڈنگ قائم کرتے ہیں, اس مثال کے اوپر چلتے ہیں تو اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ جب آپ کا قلب بیدار ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے ایک طاقت عطا ہوتی ہے. اور وہ طاقت کیا ہے کہ جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا, لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اسی طرح قلب جب بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ نور کو اپنے اندر کھینچتا ہے. آپ کوئی بھی کسی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا اللہ کے کسی نام کا ذکر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اچھا عمل کرتے ہیں تو نور بنتا ہے. اگر آپ کا قلب بیدار نہیں ہے تو وہ نور ضائع ہو جاتا ہے, اور اگر آپ کا قلب بیدار ہے تو پھر اس میں وہ طاقت ہوتی ہے, وہ نور کو کھینچ لیتا ہے. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا جو نور ہوتا ہے وہ اس قلب میں محفوظ ہو جاتا ہے, مطلب وہ سالہ سال اس میں رہے گا, وہ قائم ہو گیا. اور دوسرا جو رابطہ قائم ہونے کی ڈیفینیشن میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ مومن کی معراج ہے. معراج کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی فیس ٹو فیس گئے تو اس چیز کو, ان کے اللہ کے سامنے جانے کو ہم مسلمان طبقہ معراج کہتے ہیں. تو مطلب اللہ کے پاس جانا. نماز اب مومن کی معراج ہے تو پتہ چلا کہ نماز, مومن کی نماز اللہ کے پاس جاتی ہے, جیسے ہمارا رابطہ قائم ہوتا ہے. اس طرح جب آپ مومن ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کی اس نماز کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تک وہ پہنچ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا, دونوں طرح سے ہی. لیکن دونوں طرح سے ہی نماز آپ کی قائم تب ہوگی جب آپ مومن ہیں, آپ کا قلب بیدار ہے. تو پھر تیسرا سوال کیا گیا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کہ احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم دوران عبادت اپنے رب کو دیکھو یا پھر وہ تمہیں دیکھے. چلیں یہ تو مرتبہ بہت بلند ہے, بہت ہائی لیول کا مرتبہ ہے, لیکن مومن تو ہر مسلمان کو ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ تھی مومن کی ڈیفینیشن, اور یہ اسلام ہے. اسلام کمپلیٹ ہی تب ہوتا ہے جب یہ تینوں مرتبے آپ سامنے رکھتے ہیں, تو یہ سارا اکٹھا کر کے اسلام ہے. لیکن ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اسلام؟ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اگر ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کس طرح کا, تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے جرنیل کیا کر رہے ہیں, ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں, کیا کرتی ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, مجھے اس پہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کا جو موجودہ پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, مجھے نہیں لگتا. اور جو آج کل کے موجودہ مسلمان ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامل مسلمان ہیں. ہاں میں ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا, ہیں تو مسلمان ہی, لیکن ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں, یا تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان ہیں, یا پھر کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے تو مسلمان ہیں. اسلام کی حد تک ہیں, ایمان ان کے پاس شاذ و نادر ہی کچھ لوگوں کے پاس ہوگا شاید.